کہ قیامت کی جتنا کالا ہوتا جائے گا یوں کہ وہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن میاں بیوی ہے، اچھا اولاد ہو رہی، بچے پیدا ہو رہے، لیکن ترتیب یہ تھی وہ اس زمانے میں جو کہ نسل چلانی تو وہ جو بھی حمل ٹھہرتا تو مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے عام طور سے 9 مہینے کا حمل ہمارے یہاں ہوتا ہے خواتین کو، وہاں حمل اسی طریقے سے ہوتا تھا، لیکن تھوڑی مدت تھوڑی کم ہوتی تھی. کم مدت میں جڑواں بھائی بہن پیدا ہوتے تھے، جڑواں لڑکا لڑکی. اچھا وہ شریعت میں اللہ نے ان کے لیے دنیا کا نظام چلانا ہے تو اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ جو لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور جو الگ الگ پیدا ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. یہ وہ شریعت میں یہ اللہ کا حکم تھا. مثال کے طریقے پر جنوری 2004 پہلی تاریخ میں 2004 میں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، یہ آپس میں شادی نہیں کریں گے، لیکن جنوری 2005 میں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے تو یہ لڑکا وہ لڑکی یہ لڑکا، ایسی شادیاں ہوتی تھی. یہ نظام چلا. اچھا اولادیں ان کی بھی اولادیں ہونی شروع ہو گئی. اب جو ہے وہ چیز ہوتے ہوتے 125 آدمیوں کا قافلہ ہو گیا، مردوں کا عورتوں کا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 کا تذکرہ کیا ہے 6 پارے میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. حابل قابل کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا. یہ حابل اور قابل، اس میں حابل جو تھا یہ اچھا آدمی تھا بھلا، اور قابل جو تھا وہ ذرا دائیں بائیں جیسا. سمجھ گئے نا دائیں بائیں. اب دونوں کی شادی کی بات آئی، چلو میں شادی کرنی تو ان کے شریعت کے اعتبار سے کیا ترتیب؟ ان کے شریعت کے اعتبار سے یہ ترتیب کہ حابل کی شادی ہوگی قابل کی بہن کے ساتھ، اور قابل کی شادی ہوگی حابل کی بہن کے ساتھ. اب قابل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، حابل کی جو بہن تھی وہ ذرا بدشکل تھی. تو قابل نے آبجیکشن لیا، یوں کہا کہ نا ابا میں تو جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے نا میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا. یہ عورتوں کا چکر یہی ہوتا ہے شروع سے، وہ وہاں چلی بات شروع دن سے. ابھی تو انسانیت کی ابتدا ہے. آدم علیہ السلام کو بڑا بوجھ پڑا، یار یہ میرے گھرانے میں کیا، میرے گھرانے میں یہ چیز کیا. حابل یہ بھلا آدمی بہت اچھا، اور شریعت کے اعتبار سے سیدھے سیدھے رشتہ تھا کہ بھی حابل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ اور قابل کا نکاح حابل کی بہن کے ساتھ. لیکن قابل جو ہے وہ اڑ گیا، باپ کی بات اس نے ایک نہ مانی، ماں کی بات بھی نہیں. ماں بھی بہت پریشان، حضرت حوا بھی بہت پریشان، اس نے بہت پریشان کیا ماں اور باپ دونوں کو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ آدمی کھڑا ہے یہ حابل ہے، سمجھو کہ تیری اولاد میں نیک اولاد پیدا ہوں گی، اور کہے کہ یہ قابل ہے یہ کہ تیرے اولاد میں گنہگار پیدا ہوں گی. قابل تھا یہ لیکن مقبول نہیں تھا، وہ حابل تھا وہ مقبول تھا اللہ کے یہاں. اب آدم علیہ السلام کے سامنے روزانہ ہی جھگڑا آ گئی. اچھا وہ دونوں لڑکیاں یہ خاموش، جو 2 لڑکیاں تھیں نا حابل کی بہن اور قابل کی بہن، یہ دونوں خاموش. اور وہ دونوں لڑکیاں سننے کہ یہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا. تو حابل نے یہ کہا کہ ابا جان میں تو جو بھی قربانی ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں. قابل نے کہا کہ نہ بھائی میں تو کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، میں تو شادی کروں گا تو میری بہن کے ساتھ کروں گا اس لیے کہ یہ خوبصورت ہے. اب آدم علیہ السلام جھگڑا کیسے نمٹاوے بھائی؟ کوئی کورٹ نہیں کچھ نہیں، آسمانوں سے بھی کوئی خبر نہیں آ رہی، لیکن ہے ابا اب کیا کرے. تو حضرت حوا نے اور حضرت آدم نے دونوں نے مل کر مشورہ کیا کیا کریں.
ایک گھر میں فتنے کی ایک شکل پیدا ہو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ دیکھو سمجھاتے ہیں، دیکھو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بات لڑکے ہوتے ہیں ضدی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تجویز رکھی، وہ تجویز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یہ جو بات عرض کر رہا یہ قرآن کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ وہی آیتیں پڑھی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تجویز پیش کی، بلایا حابیل کو، بلایا قابیل کو، بھئی کیا کرنا ہے بتاؤ۔ حابیل نے کہا ابا جیسا آپ کہو ایسا میں تیار، میں تو فرما بردار ہوں۔ قابیل بیٹا کیا کرنا ہے؟ یہ کہا ابا مجھے تو میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ بیٹا اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم مانو گے؟ تو کہنے لگا میرے مزاج کے مطابق ہوگا تو مانوں گا، مزاج کے خلاف ہوا تو نہیں مانوں گا۔ انانیت، شیطانیت۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، اب یہ دنیا کی ابتدا میں ایسی چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں اخیر تک چلیں گی، تو تم کوئی کام ایسا نہ کرو کہ تم پر سب کا گناہ آئے۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کام ایسا آدمی نہ کرے کہ وہ چیز شروع ہو جاوے اور وہ شریعت کے خلاف ہو، تو جب تک وہ شریعت کے خلاف چلتی رہے گی اس کا جو ہے گناہ اس پر آئے گا جس نے شروع کیا۔ تو قابل کی زبان سے جملہ نکلا کہ اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ ابھی کہا کہ دیکھو تم دونوں صدقے نکالو۔ اب اس زمانے میں صدقہ لینے والا تو کوئی تھا نہیں، وہی گھر کے لوگ، تم دونوں قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، نذرانہ پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن حابیل بھی یہی لڑکی چاہتا تھا، وہ تو شرم جائز تھی اس کے لیے، قابل بھی وہی لڑکی چاہتا تھا۔ اب ایک لڑکی دو مردوں کے نکاح میں تو نہیں آ سکتی، یہ تو دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کا یعنی اللہ کا نظام یہ تھا، کافی مدت تک یہ اللہ کا نظام رہا۔ یہ شریعت میں، ہماری شریعت میں وہ چیز ختم ہو گئی کہ اس زمانے میں یہ کہ اپنا نذرانہ درخت کے اوپر یا پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ لو، جس کی چیز اللہ قبول کرتا تھا تو آسمان سے آگ آتی، آگ اسے جلا دیتی۔